جب تک ہم اس مایا میں ہیں تب تک ہم ہمیشہ سکھی نہیں رہتے. تم دیکھو کئی دفعہ میں سوچا کرتا تھا بھگوان ہے, دنیا کا بنانے والا ہے. ہاں ہے. کیسے کہتا ہوں ہے؟ اس کا شریر بھی ہے, اس کا من بھی ہے, اس کا آتما بھی ہے. کیسے کہتا ہوں؟ جب لوگ اپنے پریم سے, اپنے خیال سے, اپنی باتیں سے مجھ کو بنا لیتے ہیں اور میرے پاس سے سائنس کے پرچے ڈکلیئر کرا لیتے ہیں. کئی آدمی دعائیں پوچھ لیتے ہیں. ہمیشہ میں اپنی کتابوں میں لکھتا رہتا ہوں, ایسے ایسے کیس میرے سامنے آئے. میں تو ہوتا نہیں, تو مجھے ثابت ہوا نا کہ ایک آدمی جس کا جسم بھی ہے, من بھی ہے, آتما بھی ہے, وہ اپنے خیال سے مجھ کو بنا لیتا ہے اپنے پریم سے. امریکہ میں یہاں مجھے تو پتہ نہیں ہوتا, تو مجھ کو بنا کر میرے پاس سے کام لے لیتا ہے, دعائیں پوچھ لیتا ہے اور کئی حل ان کے ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ثابت ہوا کہ ایسے ہی اس دنیا کا بنانے والا بھی کوئی بڑا آدمی ہے جس کو پرش کہا جاتا ہے, کال پرش. اس میں شریر بھی ہے, اس میں من بھی ہے, اس میں آتما بھی ہے. شاستر اس شریر کو وراٹ پرش کہتے ہیں. یہ وراٹ پرش جتنا استھول مادہ ہے یہ سب اس بڑے منش کا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس نے بنایا ہے. پھر اویاکرت اس کا من ہے, باتنا کرتا ہے. ہرنیہ گربھ اس کا آتما ہے. تو جس طرح سے اس نے ہم کو اپنی ہی صورت پر بنایا. کیسے بنایا؟ جیسے لوگ مجھ کو بنا لیتے ہیں. میں تو جاتا نہیں. اس بھارت ورش میں پہلا میں ہوں فقیر جس نے اس سچائی کو بالکل صاف لفظوں میں ظاہر کیا ہے. سب نے پردہ رکھا. اس وقت پردے کی ضرورت تھی, اب پردے کی ضرورت نہیں ہے. دھرم کبیر نے بھی پردہ رکھا. دھرم داس کو سچائی بتا کر کہہ دیا, دھرم داس تو لاکھ دوائی سار بھید باہر نہیں گئے. سوامی جی نے بھی کہہ دیا, سنت بنا کوئی بھید نہ جانے وہ تو کم کہیں الگ نہیں. کیوں پردہ رکھا؟ بدیشی راج تھا. کبیر مسلمانوں کے راج میں آیا, سوامی جی انگریزوں کے راج میں آئے, داتا دار انگریزوں کے راج میں آئے. اب اپنا راج ہے. جب تک یہ تعلیم نہیں پھیلے گی ہمارا مذہبی اتحاد نہیں ہو سکتا. میں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ کوئی میرا مقصد ہے. کوئی سنے یا نہ سنے اس کی مجھے پرواہ نہیں. میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے. میں تم کو کہتا ہوں جب تم رام کو یاد کرتے ہو کوئی باہر سے رام نہیں آتا. تمہارے اپنے, تمہارا ہی آتما, تمہارا ہی من تمہارا رام ہے. کوئی فقیر چند باہر سے نہیں آتا. تمہارا اپنا ہی من کا روپ فقیر چند کو بنا دیتا ہے. کوئی دیوی باہر سے نہیں آتی, تمہارا اپنا من ہی بنا لیتا ہے. کئی عورتیں ہیں کہتے ہیں بھوت آتا ہے, بھوت آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھوت نہیں ہوتے. جس پرماتما کی سرشٹی میں اتنی رچنا ہے تو وہ کوئی بھوت بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, کان کو ہاتھ لگاتا ہوں. مگر میرے تیرے میں جو بات ہے یہ میں تم کو وہ بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص حیدرآباد کا ہیڈ ماسٹر ہے.
اس کی عورت کو جن یا بھوت آتا ہے 10-12 سال. کسی نے کہا نام لے لو، نہیں آئے گا. نندو سنگھ ہے، اس نے نام لے لیا، 2 سال فائدہ نہیں ہوا. نندو سنگھ نے کہا بابا کو لکھو. انہوں نے مجھ کو لکھا. میں نے کہا لڑکی دونوں کی فوٹو بھیجو، دونوں کی فوٹو بھیجو، حسن کی بھی اور چینی کی بھی. میں نے اپنے اندھ کے مطابق لکھا کہ اب جب بھوت آئے تو میرے حکے والی فوٹو اس کے سامنے کر دینا، دھوپ دے کر بھوت چلا جائے گا. اب اس کو جب دورہ پڑا تو اس کا سسر، اس کا خاون اور اس کا دیور جو ملٹری میں تھا وہ بالکل ملا ہو جائے پر میں آگے اس نے سارا واقعہ سنایا مجھ کو. تو ہم نے آپ کی فوٹو کو دھوپ دے کے اس کے سامنے کر دیا اور زور سے چلا کے اس کو کہا یہ ہے دیال وکیل ہوشیار پور والا. اب عورت بولتی ہے میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. کیا ہوا تو دیال وکیل ہے ہوشیار پور کا. پھر وہ ملٹری والا جو ہے اس کا دیور تھا وہ کہتا ہے بابا جی ہم نے آپ کو سوکشم شیر میں وہاں دیکھا، آپ نے جھاڑو لے کر اس عورت کو مارا اور کہا نکل جائے یہاں سے. وہ پھر املی کا درخت تھا اس کے بچہ کے بولا میں نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا وہاں جاتے ہوئے اور میں نے جھاڑو سے وہاں مارا. اس کے بعد بھوت نہیں آیا. انہوں نے مجھ کو لکھا. میں نے کہا کہ اس عورت کی ماہواری میں نقص معلوم ہوتا ہے، اس کو دوائی دو، اس کی ماہواری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو بھوت نہیں آئے گا. اب جب میں وہاں نہیں گیا وہ بات کیا ہے؟ خیال کی طاقت. خیال کی طاقت ہے. ان کو چونکہ خیال ملا تھا کہ بابا آئے گا، وہ خیال نے ان کو میرا روپ وہاں نظر کرا دیا. میں نہیں گیا. بالکل سچی بات کہتا ہوں. 4 دن کی میری زندگی ہے. میں براہمنی کا جایا ہوں، فقیر ہوں، میں جھوٹ نہیں بول. یہ جتنا کھیل ہے سب تمہارے اپنے ہی من کا ہے. جو کمزور دل ہوتے ہیں ان پر بھوت بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھوت ہے نہیں، بھوت ہیں، مگر یہ ان پر اثر کرتے ہیں جن کے کمزور دل ہوتے ہیں. ان کو میں عورتیں بیٹھی ہوں کہ میں جاتا ہوں باہر، ان کو یہ بھرم ہوتا ہے کسی کو جی یہ بھرم چڑھا ہوا، بھوت چمڑا ہوا. کسی اپنا ہی من کمزور ہے، تمہارا ایک خیال ہے. تو اس بھگوان نے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس نے اپنے ہی خیال سے دنیا. ارے بھائی ان کو آواز کو ذرا بند کر. جیسا ہم کو بنایا. اب تم سوچو تم کتنا گیم کرتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم اپنے سواد کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں. کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہم نے پیدا کیا ہے یہ ٹی بی سے مرے گا، کینسر ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوگا، قید ہوگا، مقدمہ چلے گا، یا امیر بنے گا یا غریب بنے گا؟ کوئی نہیں سوچتا. اس نے ہم کو اپنے روپ پر بنایا. ہم بھی اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکھ کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. تم سوچو بات بری لگے گی تم کو گرستی ہو، مگر بات ہی سچی. ہم لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ بولتے نہیں ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتی، بیماری کچھ ہوتی ہے، ہم دوائی کچھ کرتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کچھ برا سلوک کرتے ہیں. جوان ہو جاتا ہے، اس کے من کے اندر کام پیدا ہوتا ہے، وہ بدماشیاں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، پھر عورت کے قابو میں آ جاتا ہے، پھر بچے پیدا کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، اپنا آپ گوا کے.
آخر میں روتا توتا ہوا دنیا سے مر جانا. یہ چکر اس کا چکر ہے. تو سنت کہتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ظالم میں ہوں برہمن. کبھی جو بانیاں کی سنا کرتا تھا تو رویا کرتا تھا, کہا کرتا تھا اے بھگوان میں تو تجھ کو ملنے چلا گیا تھا, یہ کہاں پھنس گیا میں جہاں دنیا کو پیدا کرنے والے کو یہ ظالم کہتے ہیں. رب میں کہتا ہوں ظالم ہے, اس نے ہم کو اپنے اوپر بنایا. میں اپنے آپ کو کئی دفعہ ظالم سمجھتا ہوں. میری ایک بڑی لڑکی ہے نیم امت, مجھے یاد ہے میں چاہتا تھا میرے ایسے بچہ ہو جو نہ کامی ہو, نہ کرودھی ہو, نہ لوبھی ہو, نہ موہی ہو, نہ مانی ہو. وہ لڑکی ایسی آ گئی, شادی اس کی کر دی, ختم نے بچائی نہیں. آج 65 سال کی ہوگی, گھر میں رہتی ہے, وفادار کی, اور اس کے بچے اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں. کہ یہ دنیا دکھ کی خان ہے. سنت کہتے ہیں یہ کال نے رچا, اس سنسار کو رچا. تو سب نے کہا کال کا, کال نے پرکاش روپی آتما, ہمارا آتما اوپر, ہم کو ستسنگ نہیں ملتا. تم لوگ ستسنگ اس چیز کو پسند کرتے ہو جہاں ڈھولک چلتی, جہاں ہارمونیم باجا چلتا ہے, جہاں گانا ہوتا ہے, جہاں عورتیں ناچتی ہیں, راتیں ہوتی ہیں. تم لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, یا مورتیاں بنتی ہیں, تصویریں بنتی ہیں. یہ سب کارو ماہ کا کھیل. تو جب تک انسان اس مایا کے روپ کو نہیں سمجھے گا وہ اس سنسار میں کبھی دکھوں اور سکھوں سے بچ نہیں سکتا. تم لاکھ کوشش کرو, دھنی ہو جاؤ. میں امریکہ گیا, وہاں ایک جگہ پر 1000 انگریز اکٹھا ہوا, انہوں نے $10 ٹکٹ لگائے. میں نے ان کو بولا کہ تم میں دولت بہت ہے, سائنس بہت ہے, مگر تم اشانت ہو. تم اشانت ہو. شانتی کے لیے دوڑتے کرتے ہندوستان میں پیچھے, اور ہم لوگ یہاں آتے ہیں تم کو لوٹتے ہیں, تمہاری عورتوں کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کو اپنے من پر قابو ہے. کامی بہت زیادہ. جو آدمی جتنا کامی ہوگا اتنا وہ اشانت ہوگا. یہ بتا دیتا ہوں بات. کل ایک لڑکا مجھ کو ملا, ہم نے کہا اس کو چنتا ہے میری بہن کی شادی نہیں ہوئی, میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا تو اپنا برہم چریہ کنٹرول کر. یہ ہے تعلیم جو میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. میرا اپنا یہی حال تھا. 13 سال کی عمر میں شادی ہوگی, 13 سال کی میں گرہست میں پھنسا. تو اشانتی تو میری قسمت میں آنی ہی تھی. 12 سال میں بچے بغداد رہا. اس وقت کی فوٹو آپ دیکھو, کالی داڑھی والی کیسی تھی. ملک کے گھر میں آیا, دادا داد نے کہا اولاد نہیں, تمہارے اولاد پیدا کرو. اگر تو میں عورت کے پاس اولاد کے لیے جاتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا. میں تو سواد میں پھنس گیا. بچے پیدا ہوئے, اچھا ہوا مر گئے. یہ تو خبر نہیں کیا کرتے میرے ساتھ. اچھا ہوا وہ مر گئے. مالک نے بڑی دیا تھی. جو خودراؤ اولاد پیدا ہوتی ہے ان سے تم کبھی امید مت کرو کہ یہ تمہارے تابع دار بنیں گے یا نہ بنیں گے. یہ میری اپنی آزمائی ہوئی باتیں. تم گرہستی ہو, تم کو اپنا منہ کالا کر کے سچائی بیان کیے جاتے ہیں. میری ایک لڑکی ہے سکھنا, بیویوں کی وائف اور پڑھی لکھی, ماں کا کہا نہیں مانتی. میری عورت ہمیشہ کہتی مجھے تو
چوڑیاں تمہاریاں تیرے پاس آتی ہیں، ان کی پیٹھوں پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، لڑکی کو نہیں سمجھاتا۔ ایک دن میں نے لڑکی کو کہا بیٹی تیری ماں شکایت کرتی تھی تو کیا ہو گیا، اور رو پڑی، کہیں پتا جی کبھی میری شکایت نہیں، مجھے معلوم نہیں کیا ہو جاتا، ماں کچھ کہتی ہے میں جواب دے دیتی۔ اب میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اپنی اور بولا بھائی اپنا منہ کالا کر یا میرا کالا کر، میرے اولاد تھی، میں کام آتے ہوا، 8 گھنٹہ من کے ساتھ ڈرتا رہا، لڑکی پیٹ میں آ گئی۔ مجھے یاد ہے پہلے 2 مہینے میری عورت نے دوائی کھائی یا واشن ہو جائے مگر ہوا نہیں۔ اب جس بچے کو ماں پہلے چاہتی نہیں تم کیسے ہو میچ کر سکتی ہو کہ وہ بچہ تمہاری خدمت کرے گا یا تمہارے کہے پر لگے گا۔ یہ میں اپنا منہ کالا کر کے اپنے گھر کا کچا قصہ تم کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے ذمہ ڈیوٹی تھی تعلیم کو بدل جانا۔ آپ کی مرضی ہے سنو، آپ کی مرضی نہ سنو۔ اس واسطے سنت اس دنیا کے بنانے والے کو ظالم کہتے ہیں، مگر اس دنیا میں نیم ہیں، اصول ہیں جس سے ہم سکھی رہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم سب ہندو کہلاتے ہیں، سب ہندو کہلاتے ہیں، سناتنی کوئی آریہ سماجی کوئی کچھ۔ ہندو میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ 24 سال 25 سال تک برہمچاری رکھو۔ کون رکھتا ہے مجھے بتاؤ، کوئی رکھتا ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر ہندو تم کس واسطے کہلاتی ہو؟ یہ سب ہمارا ایک مذہب ایک حوصلہ بنا ہوا، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ چھوٹی عمر میں شادی دیکھو، مگر اگر تم شادی نہیں کرو گے لڑکا لڑکی بیاہ سے پہلے اپنے آپ کو یوں خراب کر لے گا، اس سے بہتر ہے شادی ہو جائے۔ تو یہ دنیا ظلم کی ہے، اس میں مایا دیش ہے، مایا ہے ہماری بدھی، ہمارے انتر میں جو من چت بدھ اہنکار جو سنکلپ کرتا ہے یہ مایا ہے۔ تو اس دنیا میں رہنے کے لیے پرورتی مارگ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان اصولوں کو پیروکار کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگ بتا رہے۔ ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے منی تھا رشی، اس نے کتابوں کو پڑھو، سنتان پیدا کرنے کی ودیاں بتائیں۔ ہم دکھی کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ دکھ ہم کو اس لیے ہے ہم کو پتہ نہیں کہ ہم وشئی ہیں، ہم کامی ہیں کہ بڑے وقت عورتیں سنتان پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی نر یا مادہ دوسرے جانوروں کو دیکھو وقت سے پہلے کوئی نزدیک نہیں جاتا مادہ کے نر، اور نہ مادہ آنا دیکھی ہے۔ ہم انسان ہیں، صبح نہیں دیکھتے، شام نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، کیونکہ میرے ذمہ داتا نے کہا تھا تعلیم کو بدل جانا۔ اس واسطے میں نے ایک لڑکا پیدا کیا، ایک لڑکے کے خیال۔ مجھے یاد ہے کہ آج دن تک چھوٹی عمر سے مجھ کو اس کو مارنا درکنار وہ کہنے کا وقت ملا نہیں۔ اب میں وہاں سے آیا، 48 سال کا ہو گیا، میاں بیوی خوش رہتے، اس کے بچے بڑے لائق۔ تو میں نے آپ کو کیا کہنا، آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اپنا کرم بھوگتا۔ میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کیا جاؤں گا۔ داتا نے کہا تھا تعلیم کو بدل جانا، پتہ نہیں میری اس کام سے کسی کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ تو پہلا اصول اس دنیا کا مایا کا یہ ہے کہ مایا ہی پھنساتی ہے، مایا ہی آزاد کرتی ہے۔ اس کے لیے اپنے خیال کو ٹھیک رکھو، اچھی سنتان پیدا کرو، اچھی تعلیم دو، دوسرے سوچو۔ تم رات کو سو جاتے ہو، تم کو سپنے میں غصہ آتا ہے، کسی کو مکہ مارتے ہو، تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے، سپنے میں تم کو ڈر لگتا ہے، تم بڑبڑاتے ہو، تمہاری زبان ہل جاتی ہے، دوسرے سننے والے بھی ڈر جاتے ہیں،
عورتوں کو مجھے پتہ نہیں تم آدمی ہو سپنے میں خیالی عورت بنا لیتے ہو، اس سے بھوگ کر کے تمہارا بیرش پات ہو جاتا ہے۔ جو سپنے کے خیالات ہیں ان کا تمہارے جسم پر اثر پڑتا ہے، حالانکہ وہ خیالات تمہارے بس میں نہیں ہیں۔ اگر تم یہ چاہو کہ سپنا اپنی مرضی کے مطابق دیکھو، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب سپنے کے خیال کا یہ اثر ہے، جب تم دن میں رہتے ہو جاگرت میں، کسی کے ساتھ نفرت ہے، دویش ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، برائی ہے، کچھ ہے، اس کا اثر تمہارے جسم پر کیوں نہ ہوگا؟ کرم پردھان وشب کر رکھا جو جب چیز پیسوں پر چک، کرم کے چکر سے تم نہیں بچ سکتے، نہ میں بچ سکتا، نہ سنت بچے، نہ اوتار بچے، نہ رشی بچے، کوئی نہیں اپنے اپنے کرم کے پھل سے بچ سکتا۔ اس واسطے کیونکہ داتا نے کہا تھا تاریخ کو بدل دینا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے انسان اپنے خیال کو، من بچن کرم کو شدھ رکھ، ورنہ اس بات سے بھول جا کہ تو نے فقیر چند یا کسی بابا سامن سنگھ یا بڑے کسی خدا میاں سے نام دیا ہوا تم اس کے چہرے ہو تو تم بچ جاؤ گے، یہ بے وقوفی۔ اس واسطے میں نے تعلیم کو بدل دیا، گھروں میں شانتی رکھو، خیال میں بڑی طاقت ہے، ایک دوسرے کو تانا مت مارا کرو، تم دیکھتے نہیں ہو پانڈو کوروں کی لڑائی کا کارن کیا تھا؟ پانڈو اور کوروں کا یہ لڑائی ہوئی، ملک تباہ ہوا، اس کے ذمہ دار کون تھی؟ دروپدی۔ جب یہ گئے دریودن وغیرہ اندر پرس میں تو فرش ایسا بنا ہوا تھا جو معلوم ہوتا تھا پانی ہے، تو انہوں نے جوتے اتار لیے، پانی سمجھ کے باہر کرنے لگے۔ دروپدی اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیا کہتی ہے، اندھوں کی اولاد اندھی ہوتی ہے۔ وہ تانا جو تھا وہ دریودن کو لگا، اس نے کہا اس سے بدلہ دوں گا، اور بدلہ یہ لیا کہ اس کو نہیں کرنے کی کوشش کیا اور لڑائی ہوئی۔ ہم خود ذمہ وار ہیں اپنے دکھوں کے۔ کیا کہا میں نے؟ سوچو، تم ستسنگ میں آئے ہو، میں تم کو ستسنگ دیتا ہوں، سمجھ دیتا ہوں، وویک دیتا ہوں۔ سیتا تھی، تم نردوش آدمی کو ایک تمہارا سمبندھی ہے، وہ تو تمہارا سچا دوشی ہے، تم نے اپنے گھر میں آ کر کے اس کو بدنام کیا یا اس کے برخلاف خیال اٹھایا، اس کی سزا تم کو ملے گی۔ سیتا جب بنواس میں تھی تو رام مریض کے پیچھے دوڑا، تو مریض جب مرنے لگا اس نے سوکھے سے کہا ہائے لکشمن ہائے سیتا۔ سیتا نے سمجھا رام پر مصیبت آئی، اس نے لکشمن کو بولا جا تیرے بھائی پر مصیبت آئی ہے، اس نے کہا ان پر مصیبت نہیں آ سکتی، وہ مجھے تمہاری راکھی کے لیے رکھ گئے تھے۔ تو اس نے کہا میں سمجھ گئی لکشمن تیری نیت خراب ہے، تو اسی واسطے ہمارے ساتھ آیا۔ اب اس کے لفظ کتنے سخت تھے بتاؤ۔ وہ لڑکا جو بچہ بن کے بھائی بن کے بھائی کی خدمت کے لیے گیا، سیتا نے کہہ دیا، سیتا نے اس کی تکلیف اٹھائی۔ کرم کھوٹے سے تم کوئی نہیں بچ سکتے، اس واسطے سنت کہتے ہیں، رشی کہتے ہیں من بچن کرم سے شدھ رہو، کسی کو بے گناہ بدنام مت کرو، اپنے ذاتی مطلب کے لیے کسی کی نندیا چگلی مت کرو، ایک صبر نکالو، نہ بھوگے بارمبار اوش پر کرم کیے گا۔ تو میں یہاں آیا، آپ لوگوں نے بلایا، میں ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں، اپنا فرض پورا کر دیتا ہوں۔ آپ سنیں یا نہ سنیں، عمل کریں یا نہ کریں، نر بھوگے بارمبار اوش۔ 1931 میں تاج لے کے گیا، اس وقت داتا شبد پڑھ رہے تھے، پاٹھی پاٹ کر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا فقیر آ گیا، داتا نے یہ شبد لکھا اور مجھ کو دیا، کہا سمجھتے ہو؟ اس وقت تو نہیں سمجھا، اب سمجھا، سننا کیا کہتے ہیں۔
सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का, ये सोच समझ चित धार मरम जग जन्म दिए का। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा, अशुभ कर्म के फल से इनको मिला नहीं छुटकारा, अवश्य फल कर्म किए का। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गोप्त घाट सरे जो जल बोड़े रामायण संवादाय अवश्य फल कर्म किए। मैं कई दफा सोचता हूँ राम ने क्या कसूर किया। अब मैं समझता हूँ क्या कसूर किया। एक धोबी के कहने के ऊपर शोभन कहीं चली गई, मुड़ के आई तो उसने धोबी ने शोभन को कहा मैं राम नहीं है, सीता ने मुड़ के जाऊंगा, तन में मुड़ के जाऊंगा नहीं। उसकी खबर राम को पहुंची। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कराने के लिए अपनी गर्भवती स्त्री सीता को लक्ष्मण को कह दिया इसको जंगल में छोड़ा। ये उसका तो कर्म। और आखिर में दुनिया से उदास होकर सरजू घाट में डूब मरे। आगे दूजे कहिए कृष्ण भवे की 16 कला के पूरे, यादव कुल नाश भेल की गां से भय मान मद चोरे। उनका अपना खानदान सारा आपस में लड़के मर गया और आखिर में पीर ने पैर को तीर मारा अज्ञान से। कहते हैं जिसने राम ने बाली को सबके मारा इतना, पीर ने उसको मारा कर्म से वो भी न बचा। आगे युधिष्ठिर धर्म राज की अकथय पार कहानी, छोड़ दो नहीं पढ़ाया जाता। तुम पढ़ भाई। पानी पिला दे। कहानी भाई भाई जा संग गले तो सब कोई जानी, चौथे बसीत महामुर ज्ञानी देखा कुल का नासा, विश्वामित्र के हाथ पलट गया योग ज्ञान का पासा। पंचम दशरथ अवध नरेशा श्रवण ऋषि को मारा, पुत्र वियोगे प्राण जब त्यागा मिलान राम सारा। कटे इंद्र की करनी समझो साप बृहस्पति दीना, भगमय देवराज की काया कर्म का ये फल तीना। चंद्र कलंकित काम वेग से जाने सब संसारा, कर्म अटल है महाबली है कोई कोई करे विचारा। रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी ऋषि के सुत दुर्वासा, कर्म किया ते सफल पाया अंत में रहे उदासा। सुन प्रसंग चित अपना सो दो मन कम बारी,
शब्द योग करी जन्म बनाओ राधा स्वामी की सेदानी। अब आप समझ गए आज मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि आपको चीजों की जरूरत नहीं, मगर मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। अपने ख्याल को ठीक रखो, अपने कर्म को ठीक रखो। बड़े बड़ों को अपने कर्म के फल से स्वीकारा नहीं मिला कि तुमको कौन सुनाएगा तो मुझे कौन सुनाएगा। इसी बात से मैं डर गया। अगर मैं पर्दा रखता, जितना मेरा रूप अमेरिका में या लोग को पता होता, मैं पर्दा रखता, जितना चाहे धन न इकट्ठा कर देता, जितना चाहे मैं धन इकट्ठा कर देता। मैं अमेरिका गया तो वहाँ निक्सन का बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट निक्सन का बॉडीगार्ड हवाई जहाज में न्यूयॉर्क से वर्जीनिया आया। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत सतगुरु की। ब्रह्मांड के सब तरस रहे हैं, मिले नहीं ये पदवी। कौन करे आरत सतगुरु की। कोट ते सो राग बैरागी, इंद्र मुनींद्र भट के। कौन करे आरत मेरे गुरु की। सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, कर्म भरम बेच अटके। कौन करे आरत सतगुरु की। बड़े भागे जा नोयब उनके, जिनको शरण परापत गुरु के। कौन करे आरत सतगुरु की। क्या बड़े भाग है। हाँ, गुरु समान सम रथ नहीं कोई, गुरु समान सम रथ नहीं कोई। जिन धोर घर की आन खबर दे। पूरी की माँ इस वास्ते है कि वो हमारे असली घर का पता बताता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों रुकी तुझे अपने हाथ घर का पता रह गया। ये सवाल है जो मैं तुमको नहीं कहता, अपनी आत्मा से पूछता। हो सकता है जो आज घर मैंने समझा वो गलत, मगर मेरी आत्मा नहीं मानी। क्यों? जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता, मैं तो जाता नहीं। मैं तुमको सच कहता हूँ, आजकल के गुरुओं ने, मजहबों ने, पंथों ने अपनी मान, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपने धन के लिए हम सब देशियों को बेवकूफ बना के लूटा। मुझे दूर करके क्या बताएगा कि भाई मैं किसी के अंदर नहीं जाता। जो कुछ किसी के अंदर या मेरे अंदर प्रकट होता है, ये वो ख्यालात हैं, वो शक्लें हैं, जिस किस्म का संस्कार
اور سجیشن اور امپریشن ہمارے دماغ پر پراربدھ کرموں کے انسار اور اس جنم کے کرموں کے انسار چھونے سے، سننے سے، پڑھنے سے مل کر وہ ہوتے ہیں. وہ تو یقین مجھے ہونا چاہیے کہ نہ ہونا چاہیے، اپنی آتما میں ہونا چاہیے. آپ اس بات کو نہ مانیں. لوگ کہہ رہے ہیں بابا سے بات اپنے آپ کو، میری شیر کو کچھ کرے میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے اپنی زندگی میں آج دن تک اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب سے مجھے ہوش آئی بالکل جھوٹ نہیں بولتا. جو میری سمجھ میں آیا وہ کہتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی میں نے سمجھا شاید یہ غلط، اس کا مجھے پتا نہیں. تو میں آگے جاتا ہوں. جب میں آگے جاتا ہوں آگے ہے پرکاش، پار برہم اور شبد برہم نام ہے. دوسرے مہینے میں گرو ہے اور گرو کے چرن ہے. گرو کے چرن پرکاش ہیں اور گرو کا روپ شبد ہے. یہ حضور مہاراج نے رائے سالگرام صاحب نے پریم بانی میں لکھا ہے. اور کبیر نے صاف کہا ہے گرو کو مانس جانتے کہ نر کئیے اندھ، دکھی ہوئے سنسار میں آگے جم کا پھند. گرو کیا ہے دیہ کو ستگر کی نہ، کہیں کبیر تا داس کو تین تا برما. گرو عشق ہے. تو مجھے پتہ لگ گیا آپ لوگوں سے تو میں نہیں جاتا تو کیا ہوتا ہے پرکاش. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس چیز کو جو پرکاش کو دل سے جب دیکھنے جاتا ہوں تو اپنی ہستی گم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے میرے دماغ میں؟ نہ تو میں پنا رہتا ہے، نہ تو پنا رہتا ہے، نہ سوامی پنا رہتا ہے، نہ خالق پنا رہتا ہے، نہ رام کی یاد ہے، نہ گرو کی یاد ہے. یہی بات سوامی جی نے جیٹ مہینے نہ کرنی. جیٹ مہینہ جیسا آیا جیسا بھاری، جی میں ہردے تپن کراری، سنت دیال جی فتکاری، ایک کہنے وہ نت کر بھاری. نہیں خالق مخلوق نہ خلقت، کارن کارج نہیں وہاں دقت. رام رحیم کریم نہ کیسو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مری نہ دادا موتے. ایسے ایسے شبد ہیں. تو ایک اوستھا آ جاتی ہے جہاں میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. کیا ہو جاتا ہوں؟ یا اس کو کچھ نہیں کہو یا اس کو یہ کہو کہ وہاں من بانی کی غم نہیں، من بانی بدھی کی غم نہیں ہے. وہ کچھ اوستھا ہے، کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اچھا میں نے ہی یہ سنت کچھ کر سکتی ہوتے، یہ اپنی بیماری دور نہ کر سکے، اپنے لڑکوں کو ٹھیک نہ کر سکے، تو میں کسی لیے میں کون ہوں؟ ایک پرم ست ہے دنیا، اس میں ہلور ہوتی پرکاش اور شبد پیدا ہوتا ہے، اس سے رچنا ہوتی رہتی ہے. جس طرح سمندر میں سے بلبلیں اٹھتے رہتے ہیں اسی میں سماتے رہتے ہیں، لہر اٹھتی ہوتی، اس طرح وہ پرم تتو آدھار مال کے کل ہے. کیا ہے کیا نہیں شاید کبیر کو پتہ ہوگا ہو، مگر جہاں تک ان کا بانی کیسی ہے وہاں تک میں کہتا ہوں ان کو ہی پتہ نہیں لے گا. اب یقین ہو گیا کہ زندگی میری کیا ہے. لب کھلے اور بند ہوئے یہ راز زندگانی. مجھے شانتی آتی مقصد یہ نہیں روزی مائی منہ چند بچا تو میری سیوا کرتی ہے. آپ کا دھنیہ واد ہے، مگر میں آپ کو پخانے میں رکھ کر جھوٹ بول کر غلط طریقے سے فقیر چند ورد مستران کے پیچھے نہیں لگانا چاہتا. بالکل سچی بات ہے. 4 دن کی زندگی ہے. آج رہی دلوائی کو میں نے کیا لینا، آپ کو سچی بات بتا دیتا ہوں. تو میں نے کیا سمجھا زندگی کیا ہے؟ وہ جو مالک ہے بے انت، جو چھوڑنے کے لیے نکلا اپنا آپ گم کر گیا. یہی کبیر نے کہا سر نکالو سچیا واقع سچ کے نارا جہاں پورن پوچھ کا مارا. کر کے سوچنوں میں آپ کو دنیا کی باتیں بتاؤں گا. آج اس شخص جس نے مجھ کو پرم دیال کہہ کے پرارتھنا کی تھی اس کا خیال میرے دماغ پر تھا. اس کے کان سنے میری بات کو یا نہ سنے، کم سے کم میں اپنی آتما کو صاف کر چلا.
میں اگر پرم پیار ہوں تو اس لیے ہوں کہ میں سچائی بیان کرتا ہوں. جس بات کو سب نے چھپا کے رکھا، کرم داس کو لاکھ دوائی پار بھیجنے باہر جائی، یا سوامی جی نے کہہ دیا سنت بنا کوئی بھیجنے جانے، وہ تو کہیں الگ میں، وہ میں نے الگ کا پردہ اٹھا دیا. اس طرح سے اگر کوئی مجھے پرم پیار کہتا ہے تو بے شک میں پرم پیار ہوں. پیار کے میں نے یہ ہے جو کسی پر کوئی احسان کرتا ہے. پرم پیار وہ ہے جو بہت احسان، میں بغیر کسی فیس کے سچائی کو بیان کرتا ہوں کہ یہ پرم پیار. اور یہ کبیر کہتا پڑھو سچیا واگھر سب سے نیارا، یہاں پورن پرش ہمارا، سچیا واگھر سب سے نیارا، یہاں نہیں سکھ دکھ سانچ جھوٹ نہیں، پاپ نہ پون پسارا، نہیں دن رہنے چند نہیں سورج، بنا جوتے اجیارا، سچیا واگھر سب سے نیارا، نہیں تہاں جان دھیان نہیں جپ تپ، دے دیکھتے ورنہ بانی، کرنی دھرنی رہنی گہنی، یہ سب مہا ہے رانی، سچیا واگھر سب سے نیارا، گھر نہیں ادھر نہ باہر بھیتر، پنڈ برہمنڈ کچھو نہیں، پانچ تت گن تین نہیں تہاں، ساکھی شبد نہ تائیں، سچیا واگھر سب سے نیارا، مول نہ پھول بیل نہیں بیجا، بنا درخت پھل سوہے، او انگ سوہنگے ارد ارد نہیں، سانسا لیکھنا کو ہے، سچیا واگھر سب سے نیارا، نہیں نرگن نہیں سرگن بھائی، نہیں شوش میں سولن، نہیں اچھر نہیں اوگت بھائی، یہ سب جگ کے بھولن، سچیا واگھر سب سے نیارا، یہاں پرش تہواں کچھو نہیں، کہے کبیر ہم جانا، ہمرے سین لکھے جو کوئی، پاوے پد نروانا، سچیا واگھر سب سے نیارا. اب اس سمجھ کے بعد میں زندگی کیسے گزارتا ہوں میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں. مجھے پتہ لگ گیا کہ زندگی ہے کیا. لب کھلے اور بند ہوئے یہ راز زندگانی. اب چنتا نہیں, اس کی موت ہے. یا روسی دنیا بنتی ہے, ہم بھی بنے اسی میں سما جائیں. نہ خدا بنے, نہ برہم بنے, نہ چیلے بنے, نہ سوامی بنے, نہ گرو بنے, نہ صادق بنے. اب وہ حالت ہے مارا پھیروں نہ ہر بجوں مکھ سے کہوں نہ رام, میرا رام مجھے جپے تب پاؤں بکھرا.
تو میری سمجھ میں اس بڈھے بابے نے ایک سوال کیا، آخر میں پرم جار کا لفظ کیا کہ سندھی نے کچھ مجھے کہا جو میں چوٹ لگی، فقیر چند سچا ہو کے چل، وہ کچھ میں نے سمجھا آپ کو بتا دیا، مگر آپ لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آپ دنیا چاہتے، دنیا کے لیے کل کتنا ترکن رکھتے ہیں؟ ایک زیادہ میں تو بولا نہیں جاتا، آپ کو دنیا میں جینے کا راستہ بتا جاؤں گا کہ کیونکہ 14 لوگ تک کال کا بسیرا ہے۔ میں نے تو اس ورد اوستھا آدمی ہے جس نے یہ شبد گایا تھا جو پر چوٹ آئی، میں نے کہا جی چند تاری بڑھایا، لوگ تجھے پرم جار سمجھ کے متھا دیکھتے ہیں، سچا ہو کے چل، جو سمجھا بتا تیرا، باقی رہا یہ کہ تمہاری دنیا سوارٹ کیسے بنے اس کے میں پہلے کل بتاؤں گا، بالکل کھلا ہو کر کے، کل کو جنہوں نے گھوستی لوگ جو ہیں وہ آئیں اور سنیں۔ آج کا ستسنگ بہت اونچا تھا اور میں نے جان کے دیا، خاص کر تیرے واسطے دیا، سمیتا مورچند تیرے واسطے دیا۔ یہ دنیا کی عزت، دنیا کا مان، دنیا کا دھن، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ 4 دن کا تماشا، پیسے نے نال نہیں جانا، عورت نے نال نہیں جانا، لڑکے نے نال نہیں جانا، منہ نے نال نہیں جانا، پوتے نے نال نہیں جانا، جو قدم تم نے کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی چوٹ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کسی دوسرے آدمی کو کسی اور جگہ جا کے کچھ بات دریافت کرنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری جگہ جا کر کوئی بات دریافت کرنے کی ضرورت ہو۔ میں تم کو سچ کہتا ہوں، میں نے ہر جگہ سوائے پکھنڈ کے کچھ نہیں دیکھا، ہر جگہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے لوگ ان کے جال میں پھنسے، بس یہ ہے بات۔ تو کل صبح 8 بجے، کتنے بجے؟ 8 بجے، 8 بجے آپ کو جو ورد اوستھا میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ستسنگ ہے، جو 50-65 کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ میرا ستسنگ ہے۔ آخر تم نے جہاں بیٹھ تو رہنا نہیں، ہمارے پوتیاں نے نال نہیں جانا، تیاں نے نال نہیں جانا، رنا نے نال نہیں جانا، جانا ہے تو مجھے بتاؤ، کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے شبد گا کے سنایا، پرارتھنا کی، تو جو میری سمجھ میں آیا آپ کو بتا دیا، باقی کل جو میری سمجھ میں آیا آپ کو دنیا میں جینے کا راز بتا جاؤں گا، دنیا میں کامیابی کا راز بتا جاؤں گا، دنیا کے سکھوں کے لیے۔ آج کا ستسنگ صرف روحانی تھا، جو اس دنیا سے بچنا چاہتے ہیں، آواگمن سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج ستسنگ، جو بوڑھے بوڑھے آدمی ہیں ان کو۔ تو اپنا اچھا ایک اور بات ضروری کہہ دیتا ہوں کہ اس شبد پرکاش سے سب جا نہیں سکتے، مشکل ہے۔ جس گرو کو مانتے ہو، جس کو مانتے ہو، اسے فقیر چند مسترام کا لڑکا یا چرن سنگھ بابا سامن سنگھ کا پوتا یا کوئی اور مت سمجھو، نہ اس کو پورن مانو۔ جس طرح ایک عورت ہوتی ہے، لڑکا جب اس کے پاس جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے، ماں مانتا ہے نا، اس کے دل میں تو کوئی اور خیال نہیں آتا، وہ پوتر آتما ہوتا ہے۔ اسی عورت کو دوسرا بہن مانتا ہے، اس کے خیرات اور ہوں گے۔ اسی عورت کو تیسرا آدمی اپنی پتنی سے اپنی عورت سمجھتا ہے، اس کے خیرات اور ہوں گے۔ اپنے نشٹا کو، گرو کو، آئیڈل کو پورن مانو اور وہ تمہارے اندر رہتا ہے، باہر نہیں رہتا نہ۔ اگر ایسا کرو گے پھر بھی تمہاری مدد ہو سکتی ہے آخری دم، آخری وقت پر، کیونکہ تم نے اس کو انسان نہیں سمجھا،
शब्द रूप गुरु माना हुआ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इससे भी बेटी हो सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब जब शुरू छोड़ूं, कहीं जाऊं, मार्ग मुझे तौफीक दे, मैं दुनिया को बता सकूं मेरा इंजाम क्या है। पता नहीं ये मेरे भाग्य में लिखा है या तो नहीं। तो आज इतने ही काफी है। कल दुनियादार जो औरतें हैं उनके लिए भी सत्संग बताऊंगा, आदमी के लिए भी सत्संग बताऊंगा, जो तुम्हारी दुनिया को बेहतरी बनाए, तुम्हारी दुनिया के काम है। आज का सत्संग सिर्फ तो केवल रूहानियत था बूढ़ों के लिए। समय तो गुरु महाराज आपको सच्ची बात बता दी, ये मेरी समझ में आया, मगर मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो को समझा ये ठीक है, ये ठीक। मेरी समझ में ये आया, अगर मैं गलत हूं तो मैं मुजरम नहीं, या बाबा साहब ने मुजरम है, या महाराजी मुजरम है, क्यों उन्होंने मैंने काम दिया। मैं तो गुरु बनने नहीं चाहता था। बानवे साल जो मेरा कुत्ते की तरह पहुंचना पड़ता है, ऐसे क्या हाल होता मेरा, मगर कर्जा मेरे सिर पर है। दाता ने कहा था तालीम बदल रहे, तालीम बदल रहे। सिवाय तुम्हारे घर के या लड़के के घर के, जैसे दुर्गादास के घर के, और मैं किसी से पैसा नहीं देता। टंकी मुझे मिलती है, मैं सब मंदिर में देता हूँ। जिंदगी सब्जी तक मैं नहीं खाता, जब खाता हूँ तो पैसे नहीं देता। क्योंकि बीमार रहा, 1.5 महीना मकान में रहा, मंदिर में 1.5 महीने के बाद चला, 30 रुपये महीने के हिसाब से 45 रुपये तैयार दे के आया मंदिर वाले में। मुझे राशि गलत नहीं है। मैं ये देखना चाहता था कि उन संतों के पास क्या हक है जो उन्होंने सब चीज को खनन कर दिया। अब मैं समझ गया तो तर्ज ज्ञान का फर्क है। बात वही है जो हमारे आज ऋषि भी कहें, मगर उनको तर्ज ज्ञान और है, इनका तर्ज ज्ञान और। मैंने साइंस के असूल पे काम किया, साइंस ये कहती है, और मेरी बात को कोई काट नहीं करता। 36 साल हो गए मुझे काम करते हुए, किसी महात्मा ने, किसी मर्द वाले ने मेरे बरसात कल नहीं था, तो मैं गलत कहती हूँ। अब मानता हूँ सब पूरा है। स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय सत्संग कटनी में तारीख 2 मार्च 1978। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जिंदगी में जो समझा, खुद आजमाया, वो कहा। कई मैंने प्रमाणिक के मुताबिक कहा, आवागमन से बचने का आसान तरीका। हम दुनिया में आते हैं, कहाँ से आते? कभी का कबीर का उस घर की कोई छोड़ न बता, जा घर से जी आया। असली बात को सोचने के लिए कुछ कोई नहीं जाता। ये संसार दुखों और सुखों दोनों का मजमूआ है। यहाँ दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है, अमीरी के साथ गरीबी है, सेहत के साथ बीमारी है, जिंदगी के साथ मरना है। तो जो आदमी ये सोचते हैं कि ये क्यों है, हम इससे बच सकें, उनके लिए सत्संग है, आम दुनिया के लिए सत्संग नहीं है। तो हम आपका पता नहीं, मुझे क्योंकि बचपन से बाप का मिजाज बड़ा सख्त था। जरा सी गलती होती थप्पड़ पड़ती। छोटी उम्र की शादी हो गई, औरत बीमार हो गई, गंभीर हो गया, 7.5 साल बीमार होकर मर गई। गरीबी थी,
ان چیزوں نے دکھی کیا ہوا تھا، کچھ میرے کرم سے میں اس طرف آیا۔ ہم سب سوچتے ہیں ہم ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کو جائیں۔ تو کبیر صاحب کہتا ہے پڑھو کیا ہے، واگھر کی سدھ کوئی نہ بتاوے، جا گھر سے جیو آیا ہو۔ واگھر کی سدھ کوئی نہ بتاوے، جا گھر سے جیو آیا ہو۔ دھرتی آکاش پون نہیں پانی، نہیں تب آدے مایا ہو۔ دھرتی آکاش پون نہیں پانی، نہیں تب آدے مایا ہو۔ برہما وشنو مہیش نہیں تب جیو کہاں سے آیا ہو۔ یہ تو کبیر کو پتا ہوگا کہ وہ کیا سمجھتا ہے جیو کہاں سے آیا۔ ہم موجودہ زمانے کے آدمی ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے آئے ہیں۔ تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، اتنی عقل ہے ہمیں۔ ماں کے پیٹ میں باپ کے بیج کا ایک کیڑا جاتا ہے۔ ہمارا تمہارا سب کا آد ہے کیا؟ آج ہم 6 فٹ کے جوان بنے ہوئے ہیں، کتنا کچھ سوچتے ہیں، کیا کچھ ادمبر مچاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، مگر ہمارا آد ہے کیا؟ میں یا تم سب ماں کے پیٹ سے آئے، مگر اصل میں ہم کہاں سے آئے؟ باپ کے بیج میں سے آئے۔ وہ باپ کا بیج کیسے بنا؟ جو باپ نے خوراک کھائی اس کا خون بنا، خون سے اوجس بنا، اوجس سے بیج بنا۔ اس بیج میں جس طرح سے گندے پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر جگہ تم دیکھتے ہو اپنے آپ، ایسے ہی اس میں وہ کیڑا پیدا ہو گیا۔ وہ جو خون باپ کا بنا وہ کہاں سے بنا؟ جو خوراک اس نے کھائی، جو خوراک اس نے کھائی۔ خوراک کوئی چیز پیدا نہیں ہو کرتی جب تک اس میں سورج اور ستاروں یا چاند کی کرنیں زمین پر نہیں آتی۔ تو ہماری جو وہ اوستھا ہے، وہ جو حالت تھی ہماری اپنی، جب بیج کی کیڑے میں تھے، اس میں کیا تھا؟ اس میں پرکاش تھا۔ ہم سب آدمیوں کا آد پرکاش ہے، جیوتی سوروپ ہے۔ یہی ہندو شاستر کہتے ہیں، گایتری منتر میں ساوتری۔ مسلمان بھی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب کا آد ہم پرکاش۔ وہ پرکاش جب پرتھوی پر پڑتا ہے تو اس میں سے اتپتی ہوتی ہے۔ اگر سورج کی کرنیں زمین پر نہ پڑے تو زمین کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا آج کیا ہے؟ پرکاش ہے۔ پرکاش میں بڑھنے اور پھیلنے کی طاقت ہے، سوبھاوک گن ہے۔
ब्रह्म कहते हैं प्रकाश। ब्रह के मैंने बढ़ना, मनन के मैंने सोचना। जो चीज हर वक्त बढ़ती और सोचती रहती है वो ब्रह्म है। तो जिस तरह से सूरज की किरण जमीन पर आती है, जो बीज उसमें होता है उसमें पानी होता है, उसमें से दरख्त पैदा होता है, पत्ते, ऐसे ही जब वो प्रकाश रूपी आत्मा हमारा जिसको कहते हैं इस शरीर में आता है तो क्या होता है? जिसमें से फूल पत्ते निकलते हैं, हमारे मन के अंदर मन चित्त बुद्ध अहंकार पैदा हो जाती है। छोटा बच्चा जो दो दिन का है उसमें नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश जो है फूल के रस से काफी मजबूत दावा करता रहता है। दिमाग के अंदर जो सेल कुदरत ने बनाए हुए हैं, ये जो हमारे अंदर में बुद्धि के सेल हैं, ये जिन जिन सितारों की किरणें होती हैं उनके मुताबिक वो सारा कुछ बनता है। आदमी के अपने बस में नहीं। ये हमारी मौजूदा अकल कहती है, वो माने समझा है कि मैं कहाँ से आया। अगर कोई शख्स जहाँ से आया है वहाँ वापस जाना चाहता है, कौन जाना चाहेगा? जिसको इस दुनिया में तकलीफ है, जो ये समझता है कि ये दुनिया में हमेशा के लिए सुख नहीं है, दुख है, वो उससे आएगा। जो दुख को महसूस नहीं करता उसके लिए ये मार्ग नहीं है। ये सत्संग, ईश्वर भक्ति मार्ग ये उनके लिए है जिनको ये यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। जिनको ये यकीन नहीं है उनके लिए ये सत्संग नहीं है। ईश्वर